بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اوورسیز بھائیوں کے لیے یہ ایک اور ویڈیو میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں جو کہ اس سیم ٹاپک پہ ہے کہ آپ یوزڈ کارز کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. پرسنل بیگیج ہے، ٹرانسفر آف ریزیڈنس ہے اور گفٹ اسکیم ہے. ٹھیک ہے، اس کی اب آج ہم فردر ڈسکشنز کرتے ہیں کیونکہ کچھ دوستوں کے کویشچنز ہوتے ہیں تو میں کہتا سب اس سے مستفید ہو جائیں. نارملی میں یوٹیوب میں جو ویڈیوز ہیں اس کے نیچے ریپلائز بھی کر رہا ہوتا ہوں جو میرے نالج میں ہے. میں کوئی امپورٹر تو نہیں ہوں، لیکن کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس کی ہے بائی لرننگ مائی سیلف اینڈ ایکسپلورنگ مائی سیلف. میں نے خود ہی کر کے سیکھ کے امپورٹ کیا، تو جو پروسیس مجھے معلوم ہوا یا اس میں کیا پلس ہے کیا مائنس ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں تاکہ کسی اور کا بھی. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ویڈیوز دیکھ کے کچھ دوستوں نے امپورٹ کیے ہیں اور دے آر ویری ہیپی. اب وہ کیوں خوش ہیں وہ بھی میں اینڈ پہ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کیوں خوش ہیں. اور جو پاکستان میں بیٹھ کے لیتے ہیں پرچیز کرتے ہیں جاپنیز کار جو امپورٹڈ ہوتی ہیں ان کو کیا پرابلمز آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کسٹمز کا ڈاکومنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہیکل جو اس میں گاڑی کون سی ہوتی ہے نا، وہ کیونکہ انہوں نے ڈاکومنٹ میں وہیکل کا نام یوز کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ پیسنجر کار ہو، بس ہو، وین ہو، ٹرکس ہوں، پک اپس ہوں انکلوڈنگ 4x4 وہیکلس. ٹھیک ہے، اور فیملی ممبرز کون کون سے ہیں اس میں پیرنٹس آتے ہیں، آپ کی سسٹر ہے، بردر ہے، یہ ہسبینڈ وائف ہیں، مطلب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو گفٹ بھیج سکتے ہیں. چلڈرن میں +18 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا لاسٹ 2 ایئرز کے اندر آپ نے گاڑی امپورٹ نہ کی ہوئی ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ ادر ویڈیوز میں یہ تو کرائٹیریاز مینشن ہے تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. پاکستان نیشنل کون سا ہو سکتا ہے جو باہر رہتا ہو، اور اس کے بعد بے شک ڈوول نیشنلٹی ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب کینیڈا گیا ہوا ہے تو وہ ڈوول نیشنل ہو گیا، وہاں کی اس نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں پھر آ جاتی ہے ایلیجیبلٹی. نیشنلز آر ایلیجیبل ٹو امپورٹ اے گفٹ وہیکل پرووائڈیڈ دیٹ اسٹوڈنٹس. اب یہ دیکھیں نا، اسٹوڈنٹس کا انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. ان کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کیونکہ خود کما نہیں رہے ہوتے، وہ یہاں سے پیرنٹس کے پیسوں سے مزے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گاڑی کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نان ارننگ ممبرز آف فیملی، اگر کوئی وہاں پہ بندہ آپ کا ہے، فار ایگزامپل میاں بیوی وہاں پہ رہ رہے ہیں، اب ہسبینڈ تو کما رہا ہے، بیوی تو گفٹ نہیں بھیج سکتی نا، تو وہ ہسبینڈ ہی بھیج سکتا ہے کیونکہ ہی از ارننگ ہینڈ، وہ کما رہا ہے تو وہ بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر آ جاتا ہے پاکستان نیشنل دوز ہو ہیو امپورٹڈ گفٹڈ اور ریسیوڈ اے وہیکل لاسٹ 2 ایئرس کی وہ ایلیجیبلٹی جو میں نے پہلے ایکسپلین کی ہے کہ لاسٹ 2 ایئرز میں امپورٹ نہ کی ہو. تو وہیکلز میں بھی امپورٹڈ ایز پرسنل بیگیج اینڈ ٹرانسفر ایز اے گفٹ. یہ 3 اسکیمز ہیں. اب ان کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کیا ہے ان میں. پرسنل بیگیج کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے آتے ہیں 180 ڈیز. ٹھیک ہے، یہ آ گیا آپ کے. یہ تقریباً بنتے ہیں 7 منتھس. اگر لیٹ سے فار ایگزامپل آج آپ جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری، ازیوم کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گاڑی امپورٹ نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے، اگر کی ہوئی ہے تو پھر یہ کرائٹیریا نہیں آئے گا، لیکن اگر نہیں کی ہوئی آپ جاتے ہیں، آپ آتے ہیں تقریباً 180 ڈیز پورے کرنے کے بعد، تقریباً یہ 7 مہینے بن جاتے ہیں یا 7 منتھ سے کچھ کم ہو گئے ہیں مے بی. اچھا اس کے بعد اس کا ایک تھوڑا سا پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پروسیس پاکستان میں آ کے کروانا پڑے گا. آپ باہر بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کا اوریجنل پاسپورٹ پاکستان میں ہونا چاہیے جو کہ یہاں آپ سے جائے گا کراچی پورٹ پہ کسٹمز کے پاس. وہ اس کو چیک کریں گے، ویریفائی کریں گے. اس میں 2 ڈیز لگتے ہیں، 3 ڈیز لگتے ہیں. اب آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی چھٹی لے کر آئے ہیں. ایک اور اس میں پروسیس یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹ سے فار ایگزامپل آپ کی چھٹی کم ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو کلیئرنگ ایجنٹ کے تھرو پاسپورٹ بھجوائیں، وہ اس پہ اس کی کلر پکچرز لے لیتے ہیں، اسکین کاپیز، اس کو کر لیتے ہیں سین. اس کی کوئی تھوڑی بہت فیس ہوتی ہوگی، وہ کر کے تو وہ رکھ لیتے ہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں واپس. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے BL کا ہونا بہت ضروری ہے.
بل آف لیڈنگ، کیونکہ بل آف لیڈنگ پہ جو ڈیٹ ہوگی وہی آگے آپ کی جی ڈی میں ہوتی ہے. اب جی ڈی کیا ہوتی ہے؟ گڈس ڈکلریشن. وہ میں اینڈ پہ نا آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا ہے، لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو پرسنل بیگیج ہے اس کے لیے آپ کا اوریجنل پاسپورٹ پاکستان میں ہونا چاہیے. نمبر 1. ٹرانسفر آف ریزیڈنس. ٹرانسفر آف ریزیڈنس کیا ہے کہ آپ جاب ختم کر کے چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، پاکستان آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کی ایگزٹ سٹیمپ ہوگی پاسپورٹ پہ. اگین اس میں بھی آپ کا اوریجنل پاسپورٹ کراچی کسٹمز میں ایک بار جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں بھی اوریجنل پاسپورٹ چاہیے، اس میں بھی اوریجنل پاسپورٹ چاہیے پاکستان میں، رائٹ. اچھا، لاسٹ ہے گفٹ. یہاں پہ آپ کا پاکستان میں ہونا یا آپ کے اوریجنل پاسپورٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اپنے پاسپورٹس اور ایک لیٹر ہوتا ہے گفٹ کا، جو میں نے فیملی اوپر مینشن کی تھی نا، ان کو آپ گفٹ کر سکتے ہیں، کسی دوستوں وغیرہ کو نہیں. تو ان کے نام پہ آپ کروا کے ایمبیسی سے، جو آپ کی وہاں پہ ایمبیسی ہوگی وہاں سے اٹیسٹ کروا کے وہ آپ لیٹر بھیجیں گے، اور پاسپورٹ کی پیجز کی جس پہ آپ نے ٹریول کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہسٹری دیکھتے ہیں. تو یہ گفٹ اس کے لیے آپ کو پاکستان آنا ضروری نہیں ہے. اس میں صرف یہ پلس پوائنٹ ہے، میں اگر کہوں کہ اس میں کیا پلس پوائنٹ ہے. باقی اب اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں ایک اور ہو رہا ہے، یہ جو گفٹ ہے نا، ایک دوسرے کے وہ اگر لیٹ سے فار ایگزامپل کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، اس کا کوئی دوست ہے، وہ منگواتا ہے، پیسے یہ پے کرتا ہے، تو یہ سارے لوچے یہاں پہ گفٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اوریجنل نہیں ہے. اب اوریجنل میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کسی اور کو دوست کو دینا چاہ رہے ہیں، اس سے پیسے وہ پے کرے گا اور آپ اس کا پروسیس کروائیں. ٹھیک ہے جی. اب کنڈیشن آف امپورٹ کیا ہے؟ ویل موکر دین 5 ایئرس. اب گاڑیوں میں 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی جو 4 ویل یا جو کراس اوور یا اس طرح کی ہیں نا جیپس، وہ 5 ایئرس تک وہ الاؤڈ ہیں. اب لیٹ سے میں 5 ایئرس کے ایگزامپل، ہونڈا ویزل جو ہے نا وہ 5 ایئرس کی پالیسی میں آتی ہے، لیکن جو ٹویوٹا ایکوا ہے وہ 3 ایئرس کی پالیسی میں آتے ہیں کہ آپ 3 ایئرس سے پرانی گاڑی نہیں امپورٹ کر سکتے. ٹھیک، یہ آ گیا. اب آ جاتے کالر اوردر دین 3 ایئرس شیل ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی امپورٹڈ انڈر دس. ٹھیک ہے، یہ بھی 3 ایئرس کارز نہیں ہو سکتی. اچھا، اب ایک اور آ جاتا ہے دا ایج آف دا وہیکل شیل بی ڈیٹرمنڈ فرام دا 1 جنوری آف دا ایئر سبسیکوینٹ. اچھا، ایک اور بات اس میں لازمی یاد رکھیے گا، یہ جو گاڑی اب ایون جاپان میں بھی ہوتی ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ جو آپ کا وہ آکشن شیٹ ہے نا، اس پہ چیک کیجیے گا کہ جو مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے نا اس کی، یا مینوفیکچرنگ ایئر، وہ تو آپ نے دیکھنا ہے. اب مے بی وہ مینوفیکچر ہوئی ہے 2011 میں، لیکن وہ مارکیٹ میں آئی ہے 2015 میں، پڑی رہی ہے، سیل نہیں ہوئی، تو وہ 2011 کاؤنٹ ہوگا مینوفیکچرنگ ایئر. منیمم اسٹے ابراڈ فار دا امپورٹ پرسن. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، یہ وہ 180 ڈیز جو میں نے ادھر اوپر ذکر کیا ہے، دا لاسٹ 7 months پروسیڈنگ دا ڈیٹ آف اپلیکیشن. اچھا، منیمم اسٹے ابراڈ، یہ اب ڈفرنٹ ان کی کیٹیگری ہیں. 700 ڈیز ہونے چاہیے جو آپ کا گفٹنگ اسکیم ہے. ٹرانسفر آف ریزیڈنس ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے، وہیکل میں بھی گفٹڈ اونلی ٹو دا فیملی ممبر میں نے اوپر ایکسپلین کیا ہے. ان اکاس ود انجن کیپیسٹی آف 1800 cc اینڈ ابو 4x4 ان vehicle in new condition to be imported either under personal baggage or under the duty and taxes will be paid out of foreign exchange arranged by Pakistan nationals themselves or local recipients. ٹھیک ہے، جو آپ کی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے نا، وہ آپ نے فارن ریمیٹنس مینس آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے باہر سے آئے ہونے چاہیے، اس کا آپ نے PRC دینا ہے، ثبوت دینا ہے، بینک لیٹرز ہوگا وہ بنوائیں گے آپ، اتنی اماؤنٹ کے جتنی آپ نے کسٹم ڈیوٹی دینی ہے. اچھا، ایلیجیبلٹی اینڈ کار کنڈیشنس، یہ اسٹل کنٹینیوڈ ہے. اب دیکھیں نا، یہ یہاں پہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ، انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے PRC، وہ آپ نے دینا ہے، فارن ریمیٹنس ٹو لوکل کرنسی. ٹھیک ہے. اچھا، موٹر سائیکل اور اسکوٹر shall be allowed to import upon transfer of residence provided that there shall be no entitlement to import a vehicle and in the same. یہ اب ان کے ہیں مختلف ہیں کہ جی اگر آپ ٹرانسفر آف ریزیڈنس یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، 7th نمبر اس میں 7th کلاز ہے، ایگریکلچرل ٹریکٹرز، بلڈوزرز، لیزر لینڈ لیولرز اینڈ کمبائنڈ ہارویسٹرز ول آلسو بی الاؤڈ انڈر گفٹ بیگیج ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم سبجیکٹ ٹو دا سیم کنڈیشنز. کنڈیشنز یہی ہوں گی لیکن یہ بھی آپ لوگ امپورٹ کر سکتے ہیں.
تو جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں وہ کارز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, وہیکل امپورٹڈ بائی این اوورسیز پاکستان انڈر ٹرانسفر آف ریزیڈنس اسکیم شیل بی ریلیز ٹو دا لیگل ان کیس آف ڈیتھ. خدا نخواستہ اگر وہ واپس آ رہا ہے تو وہ جو بھی اس کا نامنی ہوگا یا لیگل اس کو دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جاتا ہے ڈاکومنٹس. اب دیکھیں نا ہر ایک کے اپنے ڈفرینٹ ڈاکومنٹس ہوں گے. اب آ جاتا ہے سب سے پہلے آپ کا پرسنل بیگیج. یہ ان کے اپنے کوئی کسٹمز لاز ہیں, ان کے مطابق ہے. اس میں آپ کی پرچیز ریسیٹ جو آپ نے پرچیز کی ہے نا وہاں سے, جاپان سے فار ایگزامپل, تو یہ وہ ہوگا. بل آف لیڈنگ ڈیٹڈ ناٹ لیٹر دین. بل آف لیڈنگ ہوگی جو وہاں سے جب گاڑی آپ کی لوڈ ہوتی ہے نا تو اس کا ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی ایکسپورٹ ہو گئی ہے, جاپان سے لوڈ ہو گئی ہے. تو بل آف لیڈنگ وہ ہوتا ہے. وہ آپ کا بل آف لیڈنگ ایک تو یونیک ہوتا ہے انٹرنیشنلی. جب آپ نے اس کو ٹریک کرنا ہے تو آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں, شپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس شپ پہ آ رہا ہے, تو وہ شپ کو بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ اس وقت کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف پاسپورٹ. آپ پاکستان اوریجن کارڈ یہ ہو گیا, اوریجنل کارڈ ریکوائرڈ, اوریجنل کارڈ ریکوائرڈ. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پہ ریکوائرڈ ادر چیک بائی دی کسٹم ایٹ دا سیم ٹائم آف کلیئرنس. جب کلیئرنس آپ نے کروانی ہے تو یہ وہاں پہ چیک ہونا ہے. اچھا, گفٹ اسکیم. گفٹ اسکیم میں صرف یہ ہے کہ آپ کا ایک تو این آئی سی, پرچیز ریسیٹ تو تینوں میں ہوگی, بل آف لیڈنگ بھی تینوں میں ہوگا, یہ اٹیسٹڈ فوٹو کاپی. یہ اب جو ہے نا اس میں آپ کا کیونکہ آ جاتا ہے گفٹ اسکیم میں آپ نے وہاں سے اٹیسٹیشن کروانی ہے, لیٹر وہ ہوگا. اور اس میں آپ کو اوریجنل پاسپورٹ یا کارڈ یہاں پہ نہیں چاہیے ہوگا. اس میں پی آر سی چاہیے ہوگا جو کہ بینک لیٹر ہوتا ہے. اچھا, ٹرانسفر آف ریزیڈنس میں آپ کیا کرتے ہیں, فلنگ آف گڈز ڈکلیریشن. یہ جو میں بتا رہا تھا نا جی ڈی, یہ گڈز ڈکلیریشن. ٹھیک ہے. اس میں پھر اگین پرچیز ریسیٹ ہے, ٹرانسفر آف ریزیڈنس, اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز. اب یہ فوٹو کاپیز کو بھی اٹیسٹ کروا کے ان کو چاہیے, پتہ نہیں کیا کرنا ہے انہوں نے. جب اوریجنل دیکھ رہے ہو تو پھر اٹیسٹڈ کو بھی رکھنا ہے انہوں نے. اینی وے, بل آف لیڈنگ ڈیٹڈ. یہ پرانا بل آف لیڈنگ بھی نہیں ہونا چاہیے, 120 ڈیز کے اندر اندر کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آف ارائیول آف ایپلیکینٹ. مطلب اگر پاکستان میں آپ آ بھی گئے ہیں تو آپ کے پاس 120 ڈیز ہیں, اس کے اندر اندر آپ کام کر سکتے ہیں. رائٹ. یہ نہیں ہے کہ جس دن آپ نے لینڈ کیا اسی دن سارا وہ ہوا, ود ان 128 ڈیز. گڈ. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی امپورٹ آف کارز بائی نان پریویلیج. اب بعض اوقات کچھ فارنرز آ رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ ان کے اسائنمنٹ ہے, کام ہے, جاب ہے, وہ ساتھ لا سکتے ہیں ایز اے پرسنل بیگیج. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے پرمیشن ٹو فار ایگزامپل یہاں پہ آپ نے گاڑی لائی ہے, اس میں کوئی پرابلم ہے, ڈاکومنٹس نہیں ہے فلاں, اس میں کسٹمز آپ کو یہ دیتی ہے کہ آپ اس کو واپس لے کے جا سکتے ہیں, جہاں سے آئی ہے وہاں واپس بھیجیں, یہاں کلیئر نہیں ہوگی. اچھا, دوسری صورتحال ایک اور ہوتی ہے جس میں وہ گاڑی آپ کی ضبط ہو جاتی ہے. وہ ہے کہ اگر لیٹ سے فار ایگزامپل آپ کی گاڑی چوری شدہ ہے, باہر وہاں سے چوری کر کے یہاں ایکسپورٹ کر لیے, جو کہ نارملی نہیں ہوتا, لیکن اگین اگر ہوتا ہے تو کوئی چیسز میں ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے, کوئی چیسز نمبر چینج کیا, یہ کیا ہوا ہے, کوئی ڈاکومنٹس فیک ہیں آپ کے, تو یہاں پہ وہ جو ہے نا آپ کی شوڈ آلسو ناٹ بی اویلیبل فار سچ وہیکل. اس میں آپ کو ری ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے, وہ قبضے میں لے دیں گے. فردر ان کیس پاکستانی نیشنل آفٹر امپورٹنگ اے وہیکل از انیبل ٹو ریلیز ہز وہیکلز ڈیو ٹو ہائی ٹیرف اور اندر ریزن, ری ایکسپورٹ آف سچ وہیکل شیل بی الاؤڈ بائی دا ایف پی آر. اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ کی گاڑی آ گئی کراچی پورٹ پہ, آپ نے کہا یار یہ تو کسٹم ڈیوٹی بہت زیادہ ہے, یہ ہے وٹ ایور, آپ کلیئر نہیں کروا پا رہے. اب آپ کو کسٹمز یہ فیسلٹی دیتا ہے, خرچہ آپ کا ہی ہوگا, اپنے خرچے پہ اس کو دوبارہ واپس بھیجیں. لٹ سے جاپان سے آئی ہے تو جاپان واپس بھیجیں, یہ آپ کے پاس فیسلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایون آپ اگر ایئرپورٹس بھی آتے ہیں اور آپ کا اگر کوئی سامان جو ہے نا وہ روک لیتا ہے کسٹمز, اور آپ کہتے ہیں جی میں نے کلیئر نہیں کروانا, تو آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں جب یہ واپس جاؤں گا تو میں واپس لے جاؤں گا. یہ آپ کے پاس فیسلٹی ہے کسٹمز کی, تو یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے.
بعض اوقات ہوتا ہے نا روک لیتے ہیں ایئرپورٹ پہ، تو آپ کہیں جی بھائی رکھو مجھے، میں نے اس کو واپس لے کے جانا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کی اپروول جو ہے وہ تھوڑی سی ایفرٹ تو ہوگی آپ کی، تو وہ آپ واپس لے جائیں پاکستان سے، جہاں سے آپ آئے نا پھر اس کو واپس لے جائیں. کیسا؟ چور راستے ہر جگہ ہوتے ہیں. کامن کوشچن، اب کامن کوشچنس کیا ہیں جی؟ دس فیسلٹی از اونلی فار اوورسیز پاکستانی. آپ کچھ دوستوں نے کوشچن کیا کہ جی میں پاکستان میں ہوں، اگر میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ دیکھیں یہ جو ساری اسکیم ہے نا یہ اوورسیز کے لیے ہے. اب آپ پاکستان میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں، تو اگر تو آپ اوورسیز ہیں، آپ کو وہ کرائٹیریا میٹ ہوتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی، آپ کو کوئی دوست ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، کہ وہ کر کے ظاہر اپنے نام پہ کرے گا، لیکن جب یہاں پہ آ کے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دے گا اور آپ سے پیسے لے لے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ریکویسٹ کریں کہ بھائی میں نے گاڑی امپورٹ کرنی ہے، وہ آپ کی ارینجمنٹ کرے گا، وہ کسی سے پاسپورٹ پرچیز کرے گا، اس میں ڈفرینٹ ریٹس ہیں، 2 لاکھ سے 3 لاکھ کا پاسپورٹ پرچیز ہوتا ہے، یہ بھی ایک بزنس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو امپورٹ ہو رہی ہیں سارے کو اوورسیز تھوڑی ہیں، یہ سارے یہاں پہ امپورٹر بیٹھے ہیں جو لوگوں سے پاسپورٹ خریدتے ہیں، اور مطلب یہ بزنس بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا، پاکستان سے آپ کیش جو ہے نا پیمنٹ وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے جاپان سے لی ہے تو یہاں سے آپ کو بینک الاؤ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ امپورٹر نہیں ہیں، آپ کی کمپنی ہونی چاہیے، آپ کو کمپنی اکاؤنٹ ہونا چاہیے، تب آپ پیسے واپس بھیج سکتے، باہر آؤٹ آف کنٹری بھیج سکتے ہیں. اچھا، اب آ جاتا ہے کہ جی پھر لوگ کیسے کر رہے ہیں، کویشچن تو یہ آ جائے گا نا، یا تو وہ کمپنیز ہیں رجسٹرڈ ہیں، امپورٹر ہیں، وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے پھر پاسپورٹس پرچیز کیے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ خود تو اتنے نہیں کر سکتے نا، جاپنیز گاڑی تو بغیر پاسپورٹ کے نہیں آئے گی، اور وہ جو کرائٹیریا ہے پھر فارن ریمیٹنس اکاؤنٹ میں آنی چاہیے، وہ سارا پروسیجر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتا ہے جی کہ پھر یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں. کچھ لوگ لیٹ سے فار ایگزامپل اوورسیز بھی نہیں ہیں اور وہ کر رہے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہنڈی کا، یا جس کو حوالہ کہتے ہیں. ان کے وہاں پہ بندے ہوتے ہیں، کہ پاکستانی کمپنیز وہاں پہ بھی بیٹھی ہیں نا، جاپان میں بھی، یا لوگ بیٹھے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ اتنے پیسے ہیں، وہ چاہے ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، یا ادھر ان کے کسی ممبرس کو، فیملی ممبرس کو دے دیتے ہیں. لیٹ سے 10 لاکھ ادھر دے دیے، اس نے 10 لاکھ کی وہاں پہ وہ آپ کی پیمنٹ کر دی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ سیف نہیں ہے، رسکی ہے. اگر آپ ٹرانزیکشن کریں خود اوورسیز ہوں، بینک ٹو بینک کریں، آپ کا بھی بینک ہو، آگے جہاں بھیج رہے ہیں وہ بھی بینک ہو، تاکہ آپ کے پاس پورا ایک ٹریکنگ ہو. ٹھیک ہے، ادروائز تو رسکی ہے نا بھائی، 2 نمبر کام ہے، رسکی ہوگا نا. اچھا جی، نیکسٹ آ جاتے ہیں جی کون سے ہیں ڈاکومنٹس، امپورٹنٹ ڈاکومنٹس. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ ویباک، یہ ہے کسٹمز کی اپلیکیشن ہے کراچی پورٹ پہ. یہ جتنی بھی آپ کی کسٹمز پروسیسنگ ہوتی ہے نا، یہ اس میں ہوتی ہے. اس میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو آپ کے خاص کر وہ کرتے ہیں نا، آپ کے کیا نام ہے، کلیئرنگ ایجنٹس، وہ یہ یوز کرتے ہیں. اس میں ساری کسٹم ڈیوٹی کلیئر ہوتی ہے. پھر یہاں پہ ایک وہ آپ کو پیمنٹ نمبر دے دیں گے. وہ پیمنٹ نمبر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. جس طرح آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں یا کوئی اور بلز پے کرتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، اسی طرح ہوگا. وہ ڈائریکٹ اسی وقت کسٹمز کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی، آپ کو کنفرمیشن آ جائے گی، تو یہ کسٹم ڈیوٹی یہاں سے پے ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، جی ٹی کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی چیز آتی ہے نا باہر سے، اس کا یہاں پہ یہ جو ویب باک ہے نا، اس کے اندر جو ڈاکومنٹ کریٹ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جی ڈی، گڈس ڈکلریشن ڈاکومنٹ. ٹھیک. اچھا، تیسرا آ جاتا ہے بل آف لیڈنگ. بل آف لیڈنگ جس کو شارٹ کٹ میں جب آپ کلیئرنگ ایجنٹ سے ڈیل کریں گے، وہ بی ایل، جی ڈی، یہ نارمل یوز ہو رہا ہوگا، تو میں نے کہا ایکسپلین کر دوں. بی ایل جب وہاں سے آپ کی گاڑی لوڈ ہوتی ہے نا، اس کا وہ ڈاکومنٹ ہے کہ یہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے. تو اس پہ جو ڈیٹ ہوتی ہے نا، وہ کسٹمز کے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ جب تک وہ ڈیٹ نہیں آئے گی نا، بی ایل ڈیٹ، کسٹمز والے یہ آپ یہ جی ڈی نہیں اوپن کر سکتے. اب یہاں پہ یہ تھوڑی سی نا پری ریکس آپ کہہ لیں، یہ اس کو کیا کہیں گے، ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا، پھر جب آپ گاڑی پرچیز کرتے ہیں تو وہاں وہ آپ کو ایک انوائس دیتا ہے جس پہ آپ پیمنٹ کہتے ہیں. یہ بھی ڈاکومنٹ ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ کو پروف ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ میں نے پیمنٹ کی ہے اور یہ میں نے وہاں جگہ سے لی ہے ایسیٹرا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جاپان آکشن شیٹ، یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا. جاپان آکشن شیٹ کیا ہوتا ہے؟ جاپان میں ڈفرینٹ ہیں آکشن سینٹرز.
وہاں پہ گاڑی اس آکشن شیٹ کے بغیر سیل نہیں ہو سکتی. اس کا کیا ہوتا ہے، یہ پہلے انسپیکشن ہوتی ہے، کوالٹی انسپیکٹر انسپیکٹ کرتا ہے، وہ دیتا ہے اپنے پوائنٹس بھی دیتا ہے اور فیڈ بیک بھی دیتا ہے، جو کہ یہ ہے. یہ میں نے ساتھ ایک سیمپل سی پیسٹ کی ہے. آپ گوگل ٹرانسلیٹر لے کے آپ اس کی اگر کہیں پہ جیپنیز میں لکھا ہوا تو آپ اس کی ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں. یہ گیسولین ہے، ڈیزل ہے، کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، یہاں پہ اس کا نا سکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ پاکستان میں لوکلی کسی سے لے رہے ہیں تو پلیز میں آگے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، امپورٹر کیا کر رہے ہیں. ان سے یہ آکشن شیٹ مانگیں. یہ نارملی یہاں پہ بھی نا دو نمبری کرتے ہیں کہ یہاں پہ سکور اپنے مطلب پینٹ برش میں بھی لکھتے ہیں. تو آپ نے صرف اس پہ بھی نہیں رہنا. آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار بندے کے پاس ہے نہیں ہے. جب آپ پوچھیں گے نا اس کے پاس نہیں ہوگی تو فوراً کہے گا یا نہیں ہے، وہ کہے گا کیا ہوتی ہے. اس کے بغیر گاڑی آپ کی پرچیز ہی نہیں ہوتی. یہ مسٹ ہے. اچھا، اب اس میں انہوں نے پورا بتایا ہوا ہے کہ یار اس کے اس میں یہ بھی بتایا ہوا کہ اچھا لیٹ سے فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی سکریچ ہے تو وہ مارک ہوگا. اچھا، اس ان ٹائرز کی کنڈیشن کیا ہے، یہ بھی مارک ہوئی ہوگی. بیک سائڈ سے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا وہ مارک ہوگا. کوئی لیٹ سے فار ایگزامپل گلاس یا ڈور ریپلیس ہوا ہے وہ بھی ایوری تھنگ یہ اس کی پوری وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی انسپیکشن یہ دیکھیں نا، سارے ایئرز سارا ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوگا. اس کا ماڈل کون سا ہے، اس کا کیا اسٹائل ہے، گریڈ کیا ہے، سیٹس کون سی ہیں، اس کے اندر کیا آپشن، یہ پوری آپشن شیٹ ہوتی ہے. اچھا، جب آپ لوکلی لے رہے ہوں ایک تو یہ آپ چیک کریں. اگر آپ کو خود چیک کرنی نہیں آتی تو کسی کو جس پتہ ہونا اس کو ساتھ لیں پلیز. ادروائز آپ کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، جو کہ پاکستان میں ایک نارمل ہے. یہ تو لوگ اب وہ سمجھتے ہیں نا کہ حق ہے، میں نے زیادتی کرنی ہے تو میں بڑا سیانہ ہوں یا بڑا عقل مند ہوں یا بڑا سمارٹ ہوں. حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ یار اللہ کے پاس تو جانا ہے نا بھائی. ادھر کیا جواب دو گے کہ میں نے آکشن شیٹ چینج کر کے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا. واٹ اے شیم، واٹ اے شیم. اینی وے، اچھا اب یہ آ جاتا ہے اس میں آپ کا چیسز نمبر بھی گاڑی کا آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں اب لیٹ سے فار ایگزامپل اسکور چینج ہوا ہے، چیسز نمبر نہیں چینج، یہ آپ نے ویریفائی. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی گاڑی ایکسیڈنٹڈ تو نہیں ہے. آپ اسے کہیں گے جب آپ وہاں سے پورٹ کی پکچرز مجھے دیں. جب بھی جاپان سے گاڑی ہوتی ہے نا بھیجتے ہیں وہ، تو وہ وہاں پہ پکچرز لیتے ہیں کہ بھائی اس کی کنڈیشن یہ ہے، یہ گاڑی ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، وہ ساری تصویریں بھیجتے ہیں. پھر جب آ جاتی ہے کراچی پورٹ پہ، وہاں پہ پھر جو بھی آپ کا کلیئرنگ ہے وہ تصویریں لے کے بھیجتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی پہنچی ہے، میں بھی راستے میں کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ ایویڈنسز ان سے مانگیں، ان سے پروف مانگیں کہ بھائی واقعی گاڑی اس کنڈیشن میں جس میں دکھ رہی ہے اسی میں امپورٹ ہوئی ہے. ویری سمپل. اچھا، اب آ جاتے ہیں جی پی آر سی. یہ جو ڈاکومنٹ ہے نا ایک اور پی آر سی، جس پہ پاکستانی بینک آپ کو تنگ کرتے ہیں، تھوڑا سا فالو اپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار بندہ امیر ہے، کوئی نہیں ہے، گاڑی امپورٹ کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ذلیل کر لو تو کیا فرق پڑتا ہے، میں ڈزنٹ میٹر. ہاں، پی آر سی کیا ہوتا ہے، آپ ریکویسٹ کرتے ہیں بینک کو کہ اس منتھ سے لے کے اس منتھ تک جو میری فارن ریمیٹنس ہے ان کے سرٹیفکیٹس بنا دو. تو وہ لیٹ سے اگر آپ کی 4 پیمنٹس آئی ہوئی ہیں تو وہ 4 سرٹیفکیٹس بنا دے گا کہ بھائی اس ڈیٹ سے اس بینک اکاؤنٹ سے اتنی اماؤنٹ جو کہ پی کے آر میں اتنی ہے یہ آئی ہے. ان کا ٹوٹل آپ اپنے کلیئرنگ ایجنٹ سے پوچھ لیجئے گا کہ بھائی یہ گاڑی میں منگوا رہا ہوں، اس کی اس وقت کتنی کسٹمز ڈیوٹی پڑے گی مجھے کراچی پہ. تو وہ اس سے زیادہ کیجیے کیونکہ میں بھی ڈالر چینج ہو جائے. میں ایگزامپل لیتا ہوں. فار ایگزامپل ایکوا کی ہے تھی، بلکہ میں کہ ہے نہیں 13 لاکھ. ٹھیک ہے. اب میں اگر آج کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یار 2-1 مہینے تو لگ ہی جائیں گے یہ سارے لوچوں میں، تو ڈالر بڑھ سکتے. تو میں کیا کروں گا، میں تقریباً یہ جو میری پی آر سی ہے نا وہ 13.5-14 لاکھ کی تو ہونی چاہیے نا. 14 ٹو بی سیف سائڈ. اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں نا، 14 لاکھ آپ کے پڑے ہوں تو کوئی فرق پڑتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یہ کم ہو گئی نا پھر مسئلہ پڑ جائے گا. انہوں نے روک دینی ہے گاڑی. یہ پھر نہیں دیکھیں گے کہ جی آپ کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، خجل کر دیں گے. تو ایکسٹرا ٹھیک ہے جی. یہ ڈاکومنٹ سمجھ آ گئے. آکشن شیٹ بھی سمجھ آ گئی. یہ آکشن شیٹ
خیر امپورٹ جس نے کرنی ہے خود وہ تو میری پچھلی ویڈیوز دیکھے، اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں. یہ ان کے لیے ہے جو لوکلی امپورٹڈ گاڑیاں لینا چاہ رہے ہیں. میں آگے دکھاتا ہوں کہ لوکلی کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیوں دیکھنی چاہیے. آ جائیں. اچھا، جاپان میں یہ ڈفرینٹ آکشن سینٹرز ہیں، کچھ اور بھی ہیں. یہ جب آپ ایکچولی خود اگر امپورٹ کرنا ہوں گے تو جو آپ کا وہاں پہ ایجنٹ ہوگا یا ایجنسی ہوگی ایکسپورٹر کی، جس کے تھرو آپ بڈنگ کر سکیں گے، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی بڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ آکشن سینٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے آکشن سینٹرز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ڈیلی آکشنز ہوتی ہیں. جو فرسٹ ہے نا، ٹاؤ یا تاؤ اس کو پتہ نہیں بولتے ہیں، یہ ہے، اس میں ہوتی ہی میکسیمم ڈیمیج کارز ہیں. تو ماشاءاللہ پاکستانی امپورٹر جو ہے نا وہ زیادہ تر یہ گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، جو جاپان والوں کے لیے انہوں نے اس سے جان چھڑانی ہے، کیونکہ ان کے لیے ریپیئر کرانا، مینٹیننس کرانا عذاب ہے، اور یہ ان کے لیے پولوشن ہے. یہ بیچتے ہیں پاکستانی بھائی، ٹھگ کر کے پکڑتے ہیں ان کو، ریپیئر کرتے ہیں یہاں پہ، اور پاکستانیوں کو اچھی کنڈیشن بنا کے بیچ دیتے ہیں. اور کچھ دنوں بعد پھر کلرز اتر رہے ہوتے ہیں، پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میٹر بھی آگے پیچھے کیا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ آکشن شیٹ ویریفائی کریں، کہ آپ پیسے دے رہے ہیں نا بھائی، کوئی فری تھوڑی لے رہے ہیں پیسے. آپ اس چیز کی دے رہے ہیں جو نان ایکسیڈنٹڈ ہے، لیکن آپ گاڑی لے رہے ہیں ایکسیڈنٹڈ. اچھا، اب یہ آپ آکشن شیٹ دیکھیں، تصویریں دیکھیں، یہ ساری چیزیں ویریفائی کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کسی سے رابطہ کریں کہ یار مجھے ذرا ساتھ تھوڑا سا نا، کیونکہ بعض اوقات آپ نہیں تھارولی چیز چیک کر پاتے. اگر آپ گاڑی لے رہے ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر بندہ ایسے کرے، لیکن اف آئی ایم ناٹ رانگ 95 to 98% ایکسیڈنٹڈ گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں، جو کہ فار ریسیل پرپز ہیں. جو اپنی شوق سے یہ خود بندہ کر رہا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے لیتا ہے، وہ ایکسیڈنٹڈ شاید نہ لے، کیونکہ اس کو لیے وہ ریپیئر کرانا کون سا آسان ہے یار. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ لائٹ کہاں سے ملے گی، یہ بمپر کہاں سے ملے گا، ایٹسیٹرا. تو ان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، وہ تو اچھی ہوتی ہے. لیکن جو ریسیلر ہیں ماشاءاللہ، ڈیلرز حضرات، ان سے ذرا ہوشیار رہی ہیں. اگر کوئی بہت ہی آپ کا جاننے پہچانے والا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اگین ویریفیکیشن ضروری ہے. یہ نیچے میں نے اس پہلے والی آکشن سینٹر کا یہ دیا ہوا ہے URL. آپ ذرا دیکھیں اس میں گاڑیاں کس قسم کی ہیں، اور اگر وہ امپورٹ ہوتی ہیں کہ آپ وہ لینا پسند کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا، ان دوسریوں میں بھی ہوتی ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں لو کیٹیگری یا لو گریڈ، یا اس میں بھی ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ ایک قسم کا ڈیڈیکیٹڈ ہے ڈیمیج کارز کے لیے. اوکے سر، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھوڑا سا، کیونکہ بعض اوقات کچھ ڈیٹیلز بتانا ضروری ہوتی ہیں. تو اگر پھر بھی کوئی کوشچن آتا ہے تو پلیز کوشچن کیا کریں کمنٹس میں، تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں وہاں پہ آنسر کرنے کا. ادروائز میں کوئی ایک اور ویڈیو پھر بنا دوں گا، اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، تاکہ رہنمائی ہو سکے. تو اگین میرا پریفرڈ ہے کہ اگر آپ انگلش آپ کی اچھی ہے اور آپ بھیج سکتے ہیں، مطلب آپ بینک ٹرانسفرز کر سکتے ہیں، لیٹ سے فار آپ دبئی میں بیٹھے ہیں تو بھی آپ خود کریں. مطلب یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی رسک ہے، لیکن گائیڈنس لے لیں. بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہمیشہ کریں. کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں کیش آپ نے ٹرانسفر نہیں کرنا، چاہے وہ جاپان میں بیٹھا ہے یا وہ امریکہ میں بیٹھا ہے یا UK میں بیٹھا ہے. کسی کے پرسنل اکاؤنٹ نہیں، بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کرنی ہے. اور کمپنی ہونی چاہیے، کمپنی کو ویریفائی کریں. آج کل گوگل میں ویریفائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ڈفرینٹ کمپنیز ہیں وہاں پہ، وہ آپ سے فیس لیتی ہیں، وہ آپ کو سارا کچھ کر کے دیتی ہیں، وہ آپ کی گاڑی کراچی پہنچا دیں گی، بس. اور کیا چاہیے آپ کو؟ کراچی میں آپ کا ایجنٹ بیٹھا ہوگا، جو کہ ڈفرینٹ ان کے ریٹس ہوتے ہیں. میرے حساب سے 30-40 ہزار روپے وہ چارج کرتے ہیں گاڑی کا، چھوٹی گاڑی کا. اپ ٹو 1500 cc کا مجھے آئیڈیا ہے، اس سے اوپر کا مجھے نہیں آئیڈیا. وہ آپ ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، 2-3 سے کر لیں. وہ کر کے وہ آپ کو سارا یہاں پہ گائیڈ کریں گے، کر کے دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک اور کویشچن آیا تھا میرے پاس، سوری میں بھول گیا ہوں، کہ جی میں UK سے بھی کر سکتا ہوں، یعنی کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں. ان کی کوئی میرے خیال میں ڈیوٹیز میں کوئی تھوڑا بہت ڈفرینس ہوگا شاید ایز کمپیئر ٹو ایشیا. اگر آپ ایشیا سے آپ دبئی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اسٹیئرنگ کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ اسٹیئرنگ الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اس میں ڈرائیونگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے.
تو اگر آپ کے پاس اسٹیئرنگ کا ایشو نہیں ہے تو آپ دبئی سے بھی کر سکتے ہیں، دبئی سے کریں، جہاں سے بھی آپ کریں، لیکن کرائٹیریا یا جو کنڈیشن یا وہ سارا چیز وہ یہ اپلائی ہوں گی آپ کی پرسنل بیگیج والی بھی اور یہ بھی ساری. اب لیٹ سے فار ایگزامپل آپ کے پاس دبئی میں کار ہے، ٹرانسفر آف ریزیڈنس میں آپ اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں، وہ اسٹیئرنگ کی الٹی سائڈ پہ ہے تو وہ کس کام کی، مطلب وہ شاید امپورٹ بھی نہ کرنے دیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ الٹا اسٹیئرنگ کو کرنے دیتے ہیں یا نہیں کرنے دیتے. جن کا اسٹیئرنگ جو لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے نا تو وہ پرابلم کرتی ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.